قبر میں مٹی کھا نہیں سکتی شہید کی، نام اعمال کھلا رہتا ہے قیامت تک کے لیے شہید کا، نکاح ہوتا ہے 72 حور سے شہید کا، 73 گناہگاروں کی شفاعت کا حق شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ بیٹا پھانسی کے پھندے سے لٹکا ہوا ہے، ماں آ کر کے بولتی ہے مبارک ہو مبارک ہو، شاباش بیٹا، میں نے اسی دن کے لیے تمہیں عالم باعمل بنایا تھا۔ 4 بیٹے جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، ماں نے روک کر کے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ راہ خدا میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ خبر آئی کہ تمہارے چاروں چراغ گل ہو گئے، چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کہتی ہے سبحان اللہ، ماں کہتی ہے الحمدللہ، ماں کہتی ہے ماشاءاللہ۔ لوگوں نے کہا ماں یہ مصیبت کی گھڑی ہے، انا للہ پڑھو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ جب یہ چھوٹا تھا میری گود میں دودھ پیتا تھا تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی میرے پروردگار میرے بیٹے کو راہ خدا میں شہادت دے کر کے قبول فرما، اپنے دین کو میرے بیٹوں کے ذریعے سر بلند فرما۔ بچپن کی دعا جوانی میں قبول ہو گئی، اس خوشی میں میں نے ماشاءاللہ کہا۔ وہ مائیں جب کے لیتی تھی بنائیں تو یوں بیٹے کے وہ کرتی تھی دعائیں، وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کے لیتی تھی بنائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں۔ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ببول بوئیں گے آم کاٹیں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیں۔ خیر ماشاءاللہ، یہ بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ سب سے بڑے شہید، سب سے بڑے مظلوم شہید جن کو مظلومانہ شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان ہیں، ان کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا بڑے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، بیدار ہیں اور بیداری کے ماحول میں سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، پوچھا عثمان کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے بہت ستایا، پانی بہت دنوں سے بند کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے ہیں۔ کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت کر لو، افطار میرے ساتھ رکھا۔ حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا لوگوں اس کنویں سے مجھے پانی پینے نہیں دے رہے ہو جس کو میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا۔ مسلمانوں اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے جس کی زمین میں نے خرید کر کے مسجد کو اللہ کے رسول کے حکم پر دے دیا، اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو اگر داماد رسول عثمان کو تم نے قتل کر دیا تو ایک جگہ اکٹھی کبھی نماز نہیں پڑھ سکو گے، جنگ کے میدان میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے، زندگی بھر کے لیے تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیں۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا، اگر میں مکہ پہنچوں گا تو یہ مکے کی توہین کریں گے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کہا حضور آپ مقابلہ کیجئے، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ حکم کیجئے، تلوار چلا دیجئے۔ کہا کہ نبی کی امت سے مجھے محبت ہے، میں نبی کی امت کا خون اپنے لیے بہانا نہیں چاہتا۔ کہا کہ حضور آپ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے جائیے۔ کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اتنا بڑا عاشق نبی کا قدم اٹھ رہا ہے، وہ گن رہے ایک، نبی کا قدم اٹھ رہا ہے وہ گن رہے دو، نبی کا قدم اٹھ رہا ہے وہ گن رہے ہیں تین، نبی آگے اور اور تشریف لے آئے، واپس ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان میں قدم اٹھاتا ہوں تم اس کو گنتے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی قدم زمین پر اٹھا ہی
یہ اتنی عظمت والا قدم ہے، اور آپ کی تعظیم میں ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کا قدم جاتے ہوئے گن رہا تھا، آتے ہوئے گن رہا تھا۔ نبی سے آج محبت کا دعویٰ ہوگا، اور کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح، رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کہا، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ تین پیغام تیزی سے حضرت امام حسین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جلدی سے لے کر کے آ رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں بچپن سے، سننے کے لیے تیار ہے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت حسین نے پوری زندگی پیدل حج کیا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے کبھی حج نہیں کیا۔ سفر ہو رہا، 40 حج لکھا ہے، پوری زندگی میں 40 حج کیا ہے، لیکن پیدل حج کیا۔ آج دیکھیے ہندوستان سے ایک شہاب نام کا آدمی کھڑا ہوا پیدل حج کرنے کے لیے، لوگ اس پر انگلی اٹھانے لگے، وہ حضرت امام حسین کی سنت ادا کرنے کے لیے اٹھا، پیدل حج کیا ہے پوری زندگی، سواری پر سوار ہو کر کے حج نہیں کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ پیدل حج کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے دربار جا رہا ہوں، دل نہیں چاہتا کہ سوار ہو کر کے جاؤں، دل چاہتا ہے کہ میں پیدل ہی جاؤں۔ وہ سوار تھے، وہ پیدل چلنے لگے، کہ میری تو عادت ہے آپ سوار ہو کر کے حج کیجئے، پیدل مت چلیے۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، نبی کا سر سجدے میں ہوتا تھا، حسین پیٹھ پر سوار ہوتے تھے، نبی کا سر سجدے میں ہوتا تھا اور حسین پیٹھ پر سوار رہتے تھے، لیکن نبی سر نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے، کہیں حسین گر نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل حج کریں اور میں سوار ہو کر کے حج کروں۔ جس کا نانا اپنے نواسے کا اتنا لحاظ کرے، مجھے کتنا لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ ایک بچے کو اٹھایا، یوں چوما، یوں اٹھایا، یوں چوما، یوں اٹھایا، یوں چوما۔ حضرت علی نے کہا کہ کس کا بیٹا ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کہ بیٹا تو علی کا ہے، نبی کا چہرہ اس لیے چوم رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں ایک خوبصورت جوان ہوگا، تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا۔ کہ کیسے پتا چلے گا، نام پتا تو بتائیے۔ کہ جاؤ میرے لیے وہ جوان سے دعا کراؤ، وہ مدینے کے کونے میں رہتا ہے، مسجد کے کونے میں رہتا ہے۔ کہ کیسے پہچانوں گا؟ کہ بیٹا تو علی کا ہے، نبی کی ادا جھلکتی ہے، پہچان ہو جائے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 2000 روپے دیا وظیفہ، اور حضرت حسین کو 5000 روپے وظیفہ دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے کہا میں جوان ہوں، تلوار اٹھاتا ہوں، جنگ کے میدان میں جاتا ہوں، مجھے 2000۔ اور حسین بچہ ہے، بچپن میں ان کے لیے آپ نے 5000 کا انتظام کر دیا۔ کہا بیٹا حسین شہزادہ ہے، تم غلام زادہ ہو، نبوت کے شہزادے سے بیٹا مقابلہ مت کرنا، جیسی ان کی نانی ویسی تمہاری نانی نہیں، جیسی ان کی ماں ویسی تمہاری ماں نہیں، جیسی ان کی خالہ تمہاری خالہ نہیں، بیٹا تم غلام زادہ ہو، وہ نبوت کا شہزادہ ہے، حسین سے مقابلہ مت کرنا۔
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ایک دن یاد کریں گے، زندگی بھر کے بھول جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ابھی تک آپ مکمل بیدار نہیں ہیں. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ کربلا کو امام حسین نے 3 تحفے دیے ہیں.